سوال اور جواب کوشچن آنسر کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سوال: قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 136 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو انسان کا سب سے بڑا خزانہ فرمایا؟ جواب: نیک بیوی کو۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جسے زبان سے نکالو تو زخم نہیں ہوتا لیکن دل ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: تلخ بات۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو جنت کے دروازے کھول دیتی ہیں؟ جواب: کلمہ طیبہ۔ سوال: اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ کن کو مخاطب کیا؟ جواب: بنی اسرائیل کو۔ سوال: کون سا عمل جو جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے؟ جواب: نماز باجماعت۔ سوال: وہ کون سی نیکی ہے جو کرنے والے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی فائدہ دیتی ہے؟ جواب: صدقہ جاریہ۔ سوال: وہ کون سی آیت ہیں جو موت کے وقت ایمان بچاتی ہیں؟ جواب: سورہ یاسین شریف۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے آخری وصیت نما جملہ کیا تھا؟ جواب: نماز اور غلاموں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کب روئے؟ جواب: امت کی بخشش مانگتے ہوئے۔ سوال: جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ کس کو ملے گا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی مقام محمود۔ سوال: اسلام کے لیے پہلے شہید ہونے والے مرد کا نام کیا ہے؟ جواب: حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار کے والد، جنہیں کفار مکہ نے ظلم کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو قبر سے نکالنے کا حکم دیا تھا؟ جواب: بعض روایت میں ہے کہ عبداللہ بن ابی کو قبر میں اتارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قمیص اس کے کفن میں رکھی جائے۔ سوال: اللہ رب العزت کی کون سی مخلوق زمین پر سب سے زیادہ عبادت گزار ہیں؟ جواب ہیں فرشتے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی سب سے بڑی علامات کیا بیان فرمائی؟ جواب: آفتاب مغرب سے طلوع ہونا۔ سوال: وہ کون سی دعا ہیں جو دل کو سکون دیتی ہیں اور غم کو دور کرتی ہیں؟ جواب: حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ سوال: کس کے گھر بیٹی کب پیدا ہوتی ہیں؟ جواب: جب اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے تو بیٹی پیدا فرماتا ہے۔ حدیث نبوی کے طور پر صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، یہ قول عوامی طور پر بہت مشہور ہے اور اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، لیکن احادیث کی مستند کتب جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ میں یہ الفاظ اس طرح نہیں ملتے۔ سوال: وہ کون سا جملہ ہے جو عرش کو ہلا دیتا ہے؟ جواب: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سوال: وہ کون سا وقت ہے جب دعا رد نہیں کی جاتی؟ جواب: سحری کے وقت۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو دل سے نکل جائے تو انسان وحشی ہو جاتا ہے؟ جواب: رحم۔ سوال: کن لوگوں کی بخشش رمضان میں بھی نہیں ہوتی؟ جواب: 4 قسم کے لوگ ہیں جن کی بخشش رمضان میں بھی نہیں ہوتی جب تک وہ توبہ نہ کرے: والدین کے نافرمان، قطع رحمی کرنے والا، کینہ رکھنے والا، دل میں بغض پالنے والا، شرابی، نشہ کرنے والا۔ سوال: وہ کون سی نیکی ہے جو زبان سے کی جاتی ہے اور میزان میں پہاڑوں سے بھی بھاری ہوتی ہیں؟ جواب: اللہ رب العزت کا ذکر۔ سوال: کون سی 3 چیزیں گناہ کی بنیاد ہیں؟ جواب: حسد، تکبر اور ہرس لالچ۔ یہ 3 بنیادی برائیاں اکثر دیگر گناہوں کی جڑ بنتی ہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے دندان مبارک شہید ہوئے؟
جواب: بعض غیر مستند روایات میں 2 دانت بھی کہا گیا ہے، لیکن زیادہ معتبر روایات کے مطابق صرف 1 دانت شہید ہوا تھا۔ سوال: جنت میں کس چیز کی سب سے زیادہ خوشبو ہوگی؟ جواب: درود شریف پڑھنے والوں کی جسموں سے۔ سوال: کون سی چیز صدیوں سے موجود ہے مگر اس کی عمر 1 ماہ سے زیادہ نہیں؟ جواب: چاند کی عمر 1 مہینے سے زیادہ نہیں، کیونکہ ہر مہینے ایک نیا چاند آتا ہے۔ سوال: وہ کون سی دعا ہیں جو قبر میں سوالوں کے وقت مددگار بنتی ہیں؟ جواب: درود شریف۔ سوال: انسان کے جسم کا کون سا حصہ سب سے پہلے قبر میں گلتا ہے؟ جواب ہے پیٹ سب سے پہلے گلتا ہے۔ سوال: کون سا صدقہ کبھی ختم نہیں ہوتا؟ جواب: علم کا صدقہ۔ سوال: مسلمانوں کا زیارت کعبہ کا ارادہ کیسے بنا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے خواب میں دیکھا تھا۔ یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا کہ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوں گے امن و امان کے ساتھ۔ سوال: عرب کا سب سے بڑا طبیب کون تھا؟ جواب: حارث بن کلدہ کو طبیب عرب کہا جاتا ہے۔ سوال: نمازی کا آگے سے گزرنا کیسا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس پر کتنا گناہ ہے تو وہ 40 دن تک کھڑا رہنا پسند کرے گا، یعنی 40 سال تک، لیکن نہ گزرے گا۔ 40 دن، 40 مہینے یا 40 سال راوی کو یاد نہ رہا، لیکن مقصد شدت کو بیان کرتا ہے۔ سوال: کس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد آیا ہے اور کس نبی کی زبان سے ذکر ہوا؟ جواب: سورۃ الصف 61 نمبر آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ذکر ہوا۔ سوال: کس پرندے کی سر پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی نشانی ہے؟ جواب: ہدہد کے سر پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی نشانی ہے۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جس سے انسان قبر میں روشنی پاتا ہے؟ جواب: رات کو تہجد پڑھنا۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کس نبی کی بہن تھی؟ جواب: حضرت سارہ علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کی بہن تھی بعض روایات کے مطابق۔ سوال: اللہ رب العزت سب سے زیادہ کس چیز کو پسند فرماتا ہے؟ جواب: توبہ کرنے والا دل۔ سوال: وہ کون سا وظیفہ ہے جب تک کیا جائے فرشتے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک آدمی نماز کی جگہ پر نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اور وضو کی حالت میں ہو تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ سوال: جنت میں سب سے پہلے کس چشمے کا پانی پلایا جائے گا؟ جواب: حوض کوثر، یعنی کوثر کا چشمہ۔ سوال: خانہ کعبہ پر ہر سال نیا غلاف چڑھانے کی رسم کی ابتدا کس کے دور میں ہوئی؟ جواب: خانہ کعبہ پر سب سے پہلے غلاف چڑھانے کا شرف اگرچہ بعض روایات میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، لیکن یہ مستند تاریخی بات نہیں بلکہ بعض اقوال ہیں۔ پہلی مرتبہ باقاعدہ طور پر غلاف چڑھانے کا عمل یمن کے بادشاہ تبا نے کیا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے کئی صدیاں پہلے گزرا ہے۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا دروازہ فرمایا؟ جواب: روزہ کو عبادت کا دروازہ فرمایا گیا۔ سوال: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وقت سونے سے منع فرمایا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء سے پہلے سونے اور اس کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ سوال: کس پھل کا رس جسم کے اندرونی حصوں کو صاف کرتا ہے؟ جواب: انار کا رس۔ سوال: ہفتے میں کتنے دن ہم بستری کرنے سے انسان صحت مند رہتا ہے؟ جواب: ایک ہفتے میں 3 دن ہم بستری کرنے سے انسان صحت مند رہتا ہے۔ سوال: وہ کون ہے جس کی دعائیں والدین کی دعاؤں سے بھی پہلے قبول ہوتی ہیں؟ جواب: مظلوم کی بد دعا یا دعا۔ سوال: کیا حائضہ عورت کے ساتھ سونا جائز ہے؟
جواب: حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چادر میں لیٹی ہوئی تھی، اتنے میں مجھ کو حیض آ گیا اور میں نکل کر بھاگی اور اپنے حیض کے کپڑے سنبھالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے نفاس یعنی حیض ہوا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور اپنے ساتھ چادر میں داخل کر لیا۔ سوال: قرآن مجید کی کس صورت میں زیر صرف ایک مرتبہ آئی ہے؟ جواب: قرآن پاک کی صرف ایک صورت ایسی ہے جس میں زیر صرف ایک مرتبہ آئی ہے اور وہ ہے سورۃ الاخلاص۔ سوال: کس نبی کے بیٹوں کے نام پر بتوں کے نام تھے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں یا ان کی قوم کے نیک لوگوں کے ناموں پر بت بھی بنائے گئے تھے۔ سوال: کس وقت نیکی کرنے کا ثواب آدھا ملتا ہے؟ جواب: نیکی اخلاص اللہ کی رضا کے ساتھ کی جائے تو پورا ثواب ملتا ہے، نیکی ریاکاری کے ساتھ کی جائے تو اس کا ثواب آدھا، کم یا بالکل نہیں ملتا۔ سوال: کس رسول کے بھائی اللہ کے رسول تھے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی اللہ رب العزت کے رسول تھے۔ سوال: کس کا جواب دینے والا جنت میں داخل ہوگا؟ جواب: اذان کا جواب دینے والا جنت میں داخل ہوگا۔ سوال: وہ کون سا لمحہ ہے جب روح آسمان پر لے جائی جاتی ہیں اور فرشتے حیران ہو جاتے ہیں؟ جواب: جب بندہ سجدہ کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پرنالہ اکاڑ دیا تو پھر کیا ہوا تھا؟ جواب: حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر نالے کا اس جگہ گرتا تھا جہاں سے اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے پہنے وہاں سے گزرے تو کپڑے ناپاک ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلیفہ تھے، حکم فرمایا پرنالے کو اکاڑ دیا جائے۔ پھر گھر گئے، دوسرے کپڑے پہن کر مسجد آئے اور جمعے کی نماز پڑھائی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا اللہ کی قسم یہ پرنالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا، آپ نے اسے اکاڑ دیا۔ یہ سن کر آپ گھبرا گئے اور کہا میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ میری کمر پر چڑھ کر یہ پرنالہ وہیں لگا دے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے دونوں کندھوں پر پاؤں رکھ کر وہیں پر پرنالہ لگا دیا۔ سوال: کیا حضرت آدم کے ہاں صبح و شام دو بچے پیدا ہوتے تھے؟ جواب: واضح رہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک بار ایک بیٹا اور ایک بیٹی اکٹھے پیدا ہوتے تھے۔ اس طرح وہ دو بیٹوں کی شادی ان بیٹیوں کے ساتھ کرتے تھے جو ان کے علاوہ دوسری وقت بطن سے پیدا ہوتے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے یہ جائز قرار دیا تھا کہ وہ اپنی اولاد میں سے ایک بطن کی بیٹی اور دوسرے بطن کے بیٹی کی آپس میں شادی کرے، اس لیے کہ یہ اس وقت کی حالات اور انسانی نسل چلانے کے لیے اللہ کی حکمت کا تقاضا تھا۔ اس طرح یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام ہی کی دور میں ان کی زندگی میں 20 بطن تک چلتا رہا۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں کے بچے پیدا ہو گئے تو بھائی بہن کا نکاح منسوخ ہو گیا اور بھائی بہن کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں میں نکاح کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد کے درمیان یہ سلسلہ عبد المغیث نام کے بیٹے پر ختم ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام حیات تھے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام زندگی میں آپ کی اولاد اور اولاد کی تعداد 40,000 تک پہنچ گئی۔ یہ بات عوام میں مشہور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں 2 بچے صبح اور 2 بچے شام کو پیدا ہوتے تھے، لیکن کافی تلاش کے بعد کسی مستند روایات یا حدیث میں ایسی کوئی تفصیل نہیں ملی، لہٰذا یہی صحیح ہے کہ آپ علیہ السلام کے بچے معروف طریقے پر ہی پیدا ہوتے تھے۔ اگر آپ کو بہترین انفارمیشن کا مقصد ہے جنرل نالج، سوال و جواب، کویشچن آنسر، تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ میں گھنٹی کو دبائے رکھیں۔